उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। आओ, शागिल ने दरवाज़ा खोलते ही बाहर निकलते हुए कहा। अजीत खामोशी से इसके पीछे कैबिन से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पहाड़ी के दामन में आ पहुंचे। वहां जगह जगह मुसल्लह अफराद मौजूद थे जिन्होंने शागिल को सलाम किया और शागिल बड़े फ़ाखराना अंदाज में सर हिलाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक वसी व अरीज़ गार के दहाने में दाखिल हुए। गार के फर्श पर 5 मर्द बेहोश पड़े हुए थे। ये पांचों के पांचों अपने हुलिये और लिबासों से मामीरे ही नजर आ रहे थे। क्या मतलब? ये सब मर्द हैं। इनके साथ जो 2 औरतें थीं वो कहाँ हैं? औरतें इनके साथ नहीं थी बॉस, अजीत ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। लेकिन इनके साथ 2 औरतें थीं, वो कहाँ गईं? शागिल ने गौर से फर्श पर पड़े हुए बेहोश एक एक आदमी को देखते हुए कहा। हो सकता है जनाब, ये औरतों को वहीं बाठान में ही छोड़ आए हों, अजीत ने कहा। यह आदमी कदो कामत से तो इमरान ही लगता है, लेकिन किस तरह साबित होगा कि यह वाकई इमरान है? शागिल ने कहा। इनके चेहरों से मेकअप साफ किया जा सकता है बॉस, अजीत ने कहा। यही तो मुसीबत है, इस इमरान को मेकअप के ऐसे ऐसे नुस्खे मालूम हैं कि मेकअप चेक ही नहीं हो सकता। बहरहाल ठीक है, मंगवाओ मेकअप मशीन, इन्हें चेक कर लो, शागिल ने कहा। तो अजीत इस्बात में सर हिलाता हुआ तेजी से मुड़ा और गार से बाहर निकल गया। तुम रस्सियां लेकर इन सब के हाथ इनके अकब में बांध दो, ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, किसी भी वक्त इन्हें होश आ सकता है। शागिल ने वहां मौजूद एक और आदमी से कहा। यस बॉस, इस आदमी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और तेजी से चलता हुआ गार से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद अजीत वापस आया तो इसके साथ एक आदमी था। इसके पास इंतहाई जदीद साख का बैटरी से चलने वाला मेकअप वॉशर था। इसके पीछे वो आदमी भी अंदर आ गया जिसे शागिल ने रस्सियां लेने के लिए भेजा था। फिर थोड़ी देर बाद फर्श पर पड़े हुए 5 अफराद के हाथ उनके अकब में करके बांध दिए गए थे और उसके बाद अजीत ने मेकअप वॉशर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शागिल ने सबसे पहले उस आदमी का मेकअप वॉश करने के लिए कहा जिस पर उसे इमरान का शक था। फिर जैसे ही मेकअप वॉशर अलहदा हुआ, शागिल मुसर्रत की शिद्दत से बेख्तियार उछल पड़ा क्योंकि सामने इमरान मौजूद था। इसका मामीरे वाला मेकअप साफ हो चुका था। ओह वेरी गुड, वेल डन, आखिरकार ये काबू आ ही गया। ओह वेरी गुड। शागिल मुसर्रत की शिद्दत से पागल हुआ जा रहा था। बॉस, दूसरों का भी मेकअप चेक करना है या नहीं? अजीत ने कहा। हाँ हाँ, जल्दी करो जल्दी, शागिल ने कहा। तो अजीत ने दूसरे अफराद का मेकअप चेक करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां मौजूद 5 अफराद का मेकअप साफ हो चुका था। बिल्कुल, ये इमरान के ही साथी हैं। मैं इनसे बेशुमार बार टकरा चुका हूँ, मैं इन्हें पहचानता हूँ, शागिल ने कहा। अब क्या करना है? अजीत ने मेकअप वॉशर एक तरफ रखते हुए कहा। मुझे दिखाओ मशीन गन। आज बड़े तवील अरसे बाद मेरी हसरत पूरी होने का वक्त आ गया है कि मैं अपने हाथों से इस इमरान और उसके साथियों का खात्मा कर सकूं। मुझे दिखाओ मशीन गन, शागिल ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा और एक मुसल्ला आदमी ने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाकर इसके हाथ में मशीन गन पकड़ा दी। हा हा हा, आखिरकार इस शैतान की मौत आ ही गई। मुझे पहले से यकीन था कि कुदरत ने इसकी मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। शागिल ने मशीन गन का रुख फर्श पर बेहोश और बंधे हुए इमरान की तरफ करते हुए इंतहाई फाखराना लहजे में कहा। बॉस, प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल है। अचानक गार के दहाने पर किसी की आवाज़ सुनाई दी। ओह अच्छा, ठीक है, इन्हें शायद यकीन ना आ रहा हो, मैं इन्हें बता देता हूँ। लाउड ट्रांसमीटर, शागिल ने मशीन गन हटाते हुए कहा और आने वाले आदमी ने हाथ में पड़ा हुआ ट्रांसमीटर आगे बढ़कर शागिल के हाथ में दे दिया। शागिल ने मशीन गन कांधे से लटकाई और ट्रांसमीटर इस आदमी से ले लिया। हेलो, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस शागिल बोल रहा हूँ, ओवर, शागिल ने बटन दबाते ही बड़े फाखराना लहजे में कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। कराओ बात, ओवर, शागिल ने बड़े शाहाना अंदाज में कहा। हेलो प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, मैं शागिल बोल रहा हूँ सर, ओवर। शागिल ने इस बार लहजे को मुअद्दबाना रखते हुए कहा। तुमने मादाम रेखा को बताया है कि तुमने इमरान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, ओवर, वजीर आजम ने स्पॉट लहजे में कहा। यस सर, और वो इस वक्त बेहोशी के आलम में मेरे सामने पड़े हुए हैं और अगर आपकी कॉल चंद लम्हे मजीद ना आती तो मैं उन्हें गोलियों से भून चुका होता, ओवर, शागिल ने बड़े फाखराना लहजे में कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये लोग वाकई इमरान और उसके साथी हैं, ओवर, दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। यस सर, मैंने इनका मेकअप साफ कराया है और इस वक्त वो मेरे सामने अपनी असली सूरतों में पड़े हुए हैं, ओवर, शागिल ने जवाब दिया। कैसे पकड़े गए हैं ये, ओवर। प्राइम मिनिस्टर के लहजे में अभी तक ऐसा तासुर था जैसे इसे यकीन ना आ रहा हो कि इमरान और उसके साथी भी पकड़े जा सकते हैं।
اور شاگل نے انہیں اجیت سے ملنے والی رپورٹ اجیت کا نام لیے بغیر سنا دی۔ اوہ، تو پھر تو تم نے عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے مسٹر شاگل، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ اوور۔ اس بار وزیر اعظم کے لہجے میں مسرت نمایاں تھی۔ بے حد شکریہ سر، اس عمران کے خاتمے کے ساتھ ہی سمجھیے کہ پاک ایشیا کی آدھی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اوور۔ شاگل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، میں خود آ رہا ہوں وہاں، میں اپنے سامنے انہیں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں، تم میرا انتظار کرو۔ اوور۔ پرائم منسٹر نے کہا، نہیں سر، میں یہ رسک نہیں لے سکتا، یہ لوگ حد درجہ شیطان صفت ہیں، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ بے شک آ جائیں، لیکن میں انہیں فوری طور پر موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں۔ اوور۔ شاگل نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے ٹھیک ہے، تم انہیں گولی مار کر ہلاک کر دو، میں ان کی لاشیں ہی دیکھنا پسند کروں گا، میں آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ شاگل نے بٹن آف کیا اور ٹرانسمیٹر اس آدمی کے حوالے کر دیا جس سے اس نے لیا تھا۔ پھر اس نے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتاری اور پھر اس کا رخ عمران کی طرف کر کے اس نے ہونٹ بھینچے اور ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ ریٹ کی آواز سے غار گونج اٹھی اور بلا مبالغہ سینکڑوں گولیاں سامنے فرش پر بے ہوش عمران کے جسم میں گھستی چلی گئیں۔ عمران کا بے ہوش اور بندھا ہوا جسم ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ شاگل ہونٹ بیچے مسلسل عمران پر گولیاں برسائے جا رہا تھا اور اس وقت تک اس نے ٹریگر سے انگلی نہ ہٹائی جب تک مشین گن کا میگزین ختم نہ ہو گیا اور اس میں سے ٹرچ ٹرچ کی آواز نہ نکلنے لگی۔ عمران کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ہا ہا ہا، میں جیت گیا، آخر شاگل جیت گیا، آخر شاگل کی حسرت پوری ہو گئی۔ ہا ہا، آج یہ خوفناک انسان آخرکار ختم ہی ہو گیا، شاگل نے بڑے فاخرانہ انداز میں کہکے لگاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے خالی مشین گن ایک طرف اچھال دی۔ دوسری مشین گن دو، اس کے ساتھی بھی اس سے کم خوفناک نہیں ہیں، شاگل نے کہا تو ایک اور آدمی نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں دوسری مشین گن دے دی اور شاگل نے اس کا رخ عمران کے ساتھیوں کی طرف کیا اور فائر کھول دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے ٹریگر سے انگلی ہٹائی تو عمران کے ساتھی بھی موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ غار میں ہر طرف خون ہی خون پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہا ہا ہا، آج وہ کچھ ہو گیا جو میں نہ جانے کتنے عرصے سے چاہتا تھا، شاگل نے کہا اور پھر واپس غار کے دہانے کی طرف مڑ گیا۔ اجیت بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب آئیں گے، تم ان کا استقبال کرنا، شاگل نے غار سے باہر نکل کر اجیت سے کہا اور وہ خود تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس اسی کیبن کی طرف بڑھ گیا جسے اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا۔ کیبن میں موجود کرسی پر وہ اس انداز میں بیٹھ گیا جیسے اس کے کاندھوں سے ہزاروں من کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے باہر سے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ اتنی جلدی وزیر اعظم صاحب دارالحکومت سے یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ شاگل نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن نہ ہی اس نے سگار بجھایا اور نہ ہی وہ کرسی سے اٹھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور اجیت اندر داخل ہو گیا۔ باس، مادام ریکھا اور کرنل موہن آئے ہیں، اجیت نے کہا۔ او اچھا، تو وہ میرا کارنامہ دیکھنے آئے ہیں، بلا لاؤ انہیں، شاگل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، وہ لاشیں دیکھنے پر اصرار کر رہے ہیں، اجیت نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ دکھا لاؤ انہیں لاشیں، دکھا لاؤ، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ جو شاگل کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، شاگل نے کہا اور اجیت سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور مادام ریکھا اندر داخل ہوئیں۔ اس کے پیچھے بلیک فورس کا کرنل موہن بھی تھا۔ دونوں کے چہروں پر گو مسرت کے تاثرات نظر آ رہے تھے، لیکن وہ صاف طور پر مصنوعی تھے۔ خوش آمدید، خوش آمدید، شاگل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو شاگل، تم نے آخرکار میدان مار ہی لیا، کرنل موہن نے کہا۔ مبارک ہو شاگل، اس عمران کی موت تمہارے ہی ہاتھوں لکھی تھی، مادام ریکھا نے کہا۔ شکریہ، یہ میری نہیں کافرستان کی جیت ہے، کافرستان کی، شاگل نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ باس، مادام ریکھا اور کرنل موہن کے حکم پر میں نے اس عمران کا چہرہ دوبارہ میک اپ واشر سے واش کیا تھا، ان کے پیچھے آنے والے اجیت نے کہا۔ دوبارہ کیوں؟ شاگل نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید ڈبل میک اپ کیا گیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، مادام ریکھا نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، یہ بات ہے، اگر عمران کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں بھی ایسا ہی سوچتا، لیکن میری نظریں تو عمران کو 7 پردوں میں بھی پہچان لیتی ہیں، شاگل نے کہا۔ اسی لمحے باہر سے ایک بار پھر ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی تو اجیت تیزی سے مڑ کر باہر کی طرف چلا گیا۔ شاید وزیر اعظم صاحب تشریف لائے ہیں، مادام ریکھا نے کہا اور باہر کو مڑ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی کرنل موہن بھی دروازے کی طرف مڑ گئے۔ شاگل بھی سر ہلاتا ہوا ان کے پیچھے چلتا ہوا کیبن سے باہر نکل آیا۔ سر، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ صدر بھی تشریف لائے ہیں،
अजीत ने कहा तो शागिल के साथ साथ बाकी दोनों भी चौंक पड़े। थोड़ी देर बाद जब वो हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच गए जहां प्राइम मिनिस्टर और सदर मौजूद थे, इनके पीछे इनके मुसल्लह 4 मुहाफिज भी खड़े थे। कर्नल मोहन ने सलूट किया जबकि शागिल और मादाम रेखा ने उन्हें सलाम किया। वेल डन शागिल, वेल डन। मैं तुम्हें इस कारनामे पर काफिरिस्तान का सबसे बड़ा एजाज वीर चक्र दिलाने की सिफारिश करूंगा। सदर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जनाब, ये शागिल साहब का हक है। वजीर आजम ने जवाब दिया तो शागिल ने सर झुकाकर इन दोनों का शुक्रिया अदा किया और फिर वो उन्हें लेकर गार की तरफ रवाना हो गया जहां इमरान और उसके साथियों की लाशें पड़ी हुई थीं। मादाम रेखा और कर्नल मोहन को शक था कि शायद डबल मेकअप ना हो, लेकिन इनका शक दूर हो गया है। शागिल ने कहा तो वजीर आजम और सदर दोनों चौंक पड़े। डबल मेकअप? ओह, वाकई ऐसा भी हो सकता है। सदर ने कहा तो वजीर आजम ने भी इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो सब गार में पहुंच गए जहां मौजूद अफराद ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलूट किया। गार के फर्श पर गोलियों से छलनी 5 अफराद की लाशें पड़ी हुई थीं। ये वाकई इमरान है, बिल्कुल यही इमरान है। ओह, ये वो अफरियत है जिसने काफिरिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, सदर ने इमरान की लाश देखते हुए कहा। शागिल साहब का यह कारनामा वाकई काफिरिस्तान की तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा। वजीर आजम ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा, ओके, फिर सबकी तसल्ली हो गई है कि इमरान और उसके साथी मारे जा चुके हैं। अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश तो नहीं रही। अब एजेंसियों को वापस बुला लिया जाए। सदर ने कहा, सर इनकी जगह पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के दीगर अरकान भी तो आ सकते हैं। मादाम रेखा ने कहा, इनकी हमें फिक्र नहीं है, असल आदमी ये इमरान था। इसे तुम पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की रूह समझ लो। इसकी मौत का मतलब पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की मौत। बाकी अफराद से तो बोन छावनी के फौजी भी निपट सकते हैं। सदर ने कहा तो सब ने उनकी तायद की और सर हिला दिए। ओके, इन लाशों को उठाकर बाहर पहाड़ियों में फेंक दो। गिद्ध इनका गोश्त नोच नोच कर खा जाएंगे और सब एजेंसियां वापस चली जाएं। सदर ने फैसला कुन लहजे में कहा, इनकी लाशें प्रेस के सामने ना लाई जाएं। इस तरह बैनुल अक़वामी तौर पर साबित हो जाएगा कि हुकूमत पाक एशिया काफिरिस्तान के खिलाफ काम करती रही है। वजीर आजम ने कहा, सीक्रेट सर्विसेज तो दूसरे मुल्कों के खिलाफ काम करती ही रहती हैं। इनकी लाशें सामने आने के बाद जाहिर है बैनुल अक़वामी एजेंसियों की तवज्जो इस मिशन की तरफ हो जाएगी और अगर इन्हें मालूम हो गया कि काफिरिस्तान मसनूई ज़लज़ला पैदा करने वाला हथियार तैयार कर रहा है तो सुपर पावर के एजेंटों का यहाँ सैलाब आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस तरह पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का चीफ अपनी जगह मुतमिन रहेगा कि इमरान और उसके साथी काम कर रहे हैं। इस तरह हमें मिशन मुकम्मल करने का पूरा वक्त भी मिल जाएगा। सदर ने कहा, लेकिन जनाब सब एजेंसियों की वापसी से तो वो चौंक पड़ेंगे। वजीर आजम ने कहा, नहीं, अब एजेंसियों की वापसी बेहद ज़रूरी है। हम सरकारी तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि डॉक्टर वर्मा हलाक हो चुके हैं और उनके फार्मूले के कागजात भी जल चुके हैं और इन एजेंसियों की यहाँ मौजूदगी इमरान और उसके साथियों की हलाकत के लिए थी। इनकी हलाकत के बाद यहाँ इनकी मौजूदगी का मतलब यही समझा जाएगा कि डॉक्टर वर्मा जिंदा हैं और मिशन पर काम हो रहा है, जबकि इनकी वापसी पे उन पर यह साबित हो जाएगा कि हमारा ये ऐलान दुरुस्त था। सदर ने बाकायदा दलाइल देते हुए कहा, ठीक है जनाब, आप वाकई इंतहाई गहराई तक सोचते हैं। वजीर आजम ने इस बार इत्तफाक करते हुए कहा और सदर और वजीर आजम सब एजेंसियों की फौरी वापसी का हुक्म देकर इस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गए जिसमें वो यहाँ पहुंचे थे। शागिल उनके पीछे बड़े फखरी अंदाज में सीना ताने हुए चल रहा था, जबकि रेखा और कर्नल मोहन दोनों के चेहरों पर मायूसी के तासुरात नुमायां थे। इमरान अपने साथियों समेत बोन छावनी से कुछ फासले पर एक सुरमनुमा दर्रे के अंदर मौजूद था। सामने बोन छावनी के चेकिंग टावर्स नजर आ रहे थे। इमरान और उसके साथियों के जिस्मों पर काफिरिस्तानी फौजी यूनिफॉर्म मौजूद थी, लेकिन इनके कांधों पर कोई स्टार मौजूद न थे। उन्होंने अपने चेहरों पर मेकअप भी किया हुआ था। इमरान साहब, हमें किस तरह असल कार्रवाई का इल्म होगा? साथ मौजूद सफदर ने कहा। सरदार इतला देगा ट्रांसमीटर पर। मैं इसे स्पेशल ट्रांसमीटर दे आया हूँ और इसे इसका इस्तेमाल भी सिखा दिया है। इस ट्रांसमीटर की कॉल कैश ना हो सकेगी। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन इमरान साहब, अगर उन्होंने मामीरों को हलाक कर दिया तो फिर ये मामीरे हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। कैप्टन शकील ने कहा, मुझे यकीन है कि वो उन्हें बेहोश करेंगे और फिर उनके मेकअप साफ करके उन्हें बेहोशी के आलम में दारुल हुकूमत ले जाएंगे, फौरी तौर पर हलाक नहीं करेंगे। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन इमरान साहब, वो इन्हें होश में ले आएंगे तो उनकी असलियत सामने आ जाएगी। सफदर ने कहा, हाँ, लेकिन तब तक हम अपना काम कर चुके होंगे। इमरान ने जवाब दिया, वो कैसे इमरान साहब? ये लोग तो यहाँ मौजूद रहेंगे क्योंकि आपकी और हमारी गिरफ्तारी से पाक एशिया सीक्रेट सर्विस तो ख़त्म ना हो जाएगी। सफदर ने कहा, हमारी गिरफ्तारी के बाद वो सूरत हाल ना रहेगी जो इस वक्त है। यह इंसानी नफ्सियात में शामिल है कि जब ख़तरा दूर हो जाए तो वो इस कदर चौकन्ना नहीं रहता।
इस तरह हमें मौका मिल जाएगा बोनचोनी में दाखिल होने का, और अगर एक बार हम दाखिल हो गए तो फिर बासानी अपना काम कर सकते हैं। इमरान ने जवाब दिया तो बाकी साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। मुझे तो अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि सरदार हमारे मेकअप में अपने आदमियों की गिरफ्तारी देने पर रजामंद कैसे हो गया। कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। सरदार को दौलत से गर्ज है। इसका कहना है कि इनके कबीले की औरतें और बच्चे पैदा कर लेंगी, लेकिन इस कदर भारी दौलत इन्हें फिर कभी ना मिल सकेगी। इमरान ने जवाब दिया, ओह, तो आपने इन्हें बता दिया था कि ये लोग हलाक भी हो सकते हैं, फिर भी वो इस तजवीज़ पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। सफदर ने हैरान होते हुए कहा, नहीं, मैंने इसका यकीन दिलाया था कि इसके आदमियों को सिर्फ बेहोश किया जाएगा, लेकिन इसके जवाब में इसने यही बात की थी जो मैंने तुम्हें बताई है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन इमरान साहब, आपने अचानक ये इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की स्कीम कैसे बना ली? पहले तो आपने इस तरफ कोई इशारा न दिया था। कैप्टन शकील ने कहा, यह स्कीम उस वक्त मेरे जहन में आई जब सरदार ने बताया कि शागिल के किसी नायब ने इस कबीले की एक औरत को बुलाकर उसे रकम दी है और इसे कहा है कि अगर कोई अजनबी कबीले में आए तो वो इसे खामोशी से इत्तला दे दे। औरत ने आकर सारी रकम सरदार के सामने रख दी और सारी बात भी बता दी। शागिल के इस नायब को कबीले के रिवाज का इल्म न था। इस कबीले के रिवाज के मुताबिक कबीले की तमाम आमदनी सरदार के पास ही जमा होती है। सबके खाने पीने और लिबास का इंतजाम सरदार ही करता है। इस कबीले के किसी फर्द को रकम अपने पास रखने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि इस बारे में इंतहाई सख्त कवानीन मौजूद हैं। अगर कबीले के किसी फर्द के पास मामूली सी रकम भी निकल आए तो इसे इंतहाई इबरतनाक अंदाज में मौत की सज़ा दे दी जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में, सरदार पूरे कबीले के माल का मालिक होता है। उनका ये रिवाज सदियों से चलता आ रहा है। नारंग ने जो रकम तुमसे हासिल की थी वो भी सरदार को दी थी। बस इस बात से मेरे जहन में ये स्कीम आ गई कि अगर कबीले में से ऐसे अफराद छांट लिए जाएं जिनके कदो क़यामत हमसे मिलते हैं तो इनके चेहरों पर डबल मेकअप करके इन्हें इस औरत की मुखबरी पर गिरफ्तार करवाया जा सकता है। इस तरह इन्हें शक भी नहीं पड़ सकता कि इनके साथ कोई गेम खेली जा रही है। इमरान ने जवाब दिया, और फिर इससे पहले कि इनके दरमियान कोई मजीद बातचीत होती, इमरान की जेब में मौजूद ट्रांसमीटर से हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। तो इमरान ने जल्दी से ट्रांसमीटर जेब से बाहर निकाला और फिर इसका बटन ऑन किया। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं सरदार बोल रहा हूँ, सुनो। बटन ऑन होते ही ट्रांसमीटर से सरदार की दहशत भरी आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है सरदार, सुनाओ। इमरान ने ओवर कहने की बजाय सुनाओ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि सरदार की ज़ुबान पर ओवर का लफ्ज़ चढ़ ही नहीं रहा था। इसलिए इमरान ने इसके साथ सुनो और सुनाओ का कोड तय किया था। वो फौजियों ने हमारे 5 आदमियों को गोलियों से भून डाला है, सुनो, सरदार ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। अरे वो क्यों? क्या उन्होंने शुरू में ये काम किया है? सुनाओ। इमरान के लहजे में परेशानी मौजूद थी। नहीं, पहले वो हमारे आदमियों को बेहोश करके उठाकर ले गए। मैं अपने कबीले के खोजियों को साथ लेकर उनके पीछे गया। हमारे आदमियों को बड़े गार में रखा गया। फिर वो बड़ा अफसर वहाँ आया। उन्होंने हमारे आदमियों के चेहरों पर कोई मशीन लगाई तो हमारे आदमियों के चेहरों पर मौजूदा जड़ी बूटियों का अर्क गायब हो गया और इनकी नई शक्लें निकल आईं। फिर इस बड़े अफसर ने मशीन गन ली और हमारे 5 आदमियों को गोलियों से भून डाला। इस बेहोशी के दौरान ही उन्हें हलाक कर दिया। सुनो, सरदार ने कहा। ओ, ये तो बहुत अफसोस हुआ, ये लोग तो पागल हैं। सुनाओ। इमरान ने अफसोस भरे लहजे में कहा, साहब, सिर्फ अफसोस करने से बात नहीं बनेगी। हमारे 5 आदमी मारे गए हैं। इन 5 आदमियों को मुआवजा तुम्हें देना होगा। सुनो, सरदार ने कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम 5 का कह रहे हो, मैं 10 का मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, और मुआवजा भी तुम्हारा मुंह मांगा होगा। इमरान ने जवाब दिया। तुम बहुत अच्छा साहब है। अब ठीक है, मरना तो उन्होंने वैसे भी एक दिन था। शिकार करते हुए भी तुम अमीरे मर जाते हैं। मैं समझूंगा कि वो शिकार करते हुए मर गए, लेकिन कब दोगे मुआवजा? सुनो। सरदार के लहजे में मुसर्रत का अंसर नुमायां हो गया था और इमरान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। अब जाहिर है वापसी पर ही दे सकूंगा। वैसे तुम फिक्र ना करो, मैं जो वादा करता हूँ उसे हर हालत में पूरा करता हूँ। सुनाओ। इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, मुझे तुम पर एतमाद है। सुनो, सरदार ने कहा। तुम ऐसा करो कि इनकी टो में रहो कि अब क्या करते हैं, और फिर मुझे बताओ। इस काम का भी मैं तुम्हें अलहदा मुआवजा दूंगा। सुनाओ। इमरान ने कहा। अच्छा, मैं ज़रूर इत्तला दूंगा। ठीक इत्तला दूंगा। सुनो, सरदार ने कहा। मैं तुम्हारी इत्तला का इंतज़ार करूंगा। सुनाओ और बस। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। 5 अफराद हलाक हो गए हैं और सरदार को उनकी मौत पर अफसोस की बजाय मुआवजे में दिलचस्पी है। इमरान ने कदर कबीदा लहजे में कहा। ये लोग जिस जहन के मालिक होते हैं वैसा ही इज़हार करते हैं, सफदर ने जवाब दिया, और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन इमरान साहब, इस सारे ड्रामे के बावजूद अगर उन्होंने पैक्टिंग जारी रखी तो फिर
कैप्टन शकील ने कहा। फिर भी फर्क तो पड़ेगा। इस पहाड़ी तक जाने वाले सुरंगनुमा रास्ते में सिर्फ 2 जगहों पर रुकावटें हैं और ये रुकावट भी कर्नल मोहन के आदमियों की वजह से हैं। अगर ये रुकावट दूर हो जाए तो हम किसी की नज़रों में आए बगैर इस पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे और इसके बाद सही सूरत हाल सामने आ जाएगी, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। और फिर उन्हें उस सुरंगनुमा दर्रे में छुपे हुए तकरीबन मजीद 2 घंटे गुजर गए। तब जाकर मामीर सरदार की कॉल आई तो इमरान ने जल्दी से ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। सुनो सुनो, मैं सरदार बोल रहा हूँ, सुनो। सरदार की आवाज़ में खासा जोश था। क्या हुआ सरदार, तुमने बहुत देर कर दी इतला देने में, सुनाओ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। वहाँ बड़े बड़े अफसर आए थे, इसलिए देर हो गई। हेलीकॉप्टर तक बड़े बड़े अफसर आए थे। उन्होंने हमारे मरे हुए आदमियों को देखा। मेरा एक आदमी वहाँ छुपा हुआ था, उसने अब आकर मुझे बताया। सुनो, मामीर सरदार ने कहा, पूरी तफसील बताओ। सुनाओ, इमरान ने कहा। मेरे आदमी से खुद बात कर लो, मैंने इसे बताया है कि किस तरह बात करनी है। लेकिन ये सुन लो, तुमने वादा किया है कि 5 आदमियों को मुआवजा देने का। सुनो, सरदार ने बेचैन से लहजे में कहा। तुम फिक्र मत करो, जब मैंने वादा किया है तो मैं इसे पूरा करूंगा। सुनाओ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मेरे आदमी से बात करो, इसका नाम मटाजो है। सुनो, सरदार ने कहा। कराओ बात। सुनाओ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मैं मटाजो बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? सुनो, एक और आदमी की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ। तुम मुझे पूरी तफसील बताओ कि कौन आया था और वहाँ क्या हुआ। सुनाओ, इमरान ने जवाब दिया। तो मटाजो ने अपनी मखसूस ज़ुबान में जो तफसील बताई, इससे इमरान समझ गया कि उनकी मौत की इत्तला मिलते ही पहले एक हेलीकॉप्टर में मादाम रेखा और कर्नल मोहन वहाँ पहुँचे और उन्होंने खुद अपने सामने लाशों के मेकअप चेक करवाए। फिर शागिल के पास चले गए। फिर दूसरे हेलीकॉप्टर में जो लोग आए उनके हुलिये मटाजो ने जो बताए, उससे इमरान समझ गया कि बाद में आने वाले सदर और वजीर आज़म थे। वो दोनों भी गार में गए और उन्होंने लाशें देखी और फिर बात करते हुए वापस चले गए। इस मटाजो के मुताबिक दोनों हेलीकॉप्टरों के वापस जाने के बाद शागिल ने वहां मौजूद तमाम आदमियों को वापस जाने का हुक्म दिया और वो सब इकट्ठे हो गए। उसके बाद बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आए और उनमें सवार होकर वो सब वापस चले गए। इस तरह मटाजो ने छावनी के अंदर और बाहर बहुत से हेलीकॉप्टरों को उड़कर वापस जाते हुए देखा। इसका मतलब है इमरान साहब कि आपकी स्कीम 100% कामयाब रही, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है कि ये ट्रैप हो, बहरहाल अब रात हो जाए तो हमने आगे बढ़ना है, इमरान ने जवाब दिया और सब ने इस बात में सर हिला दिए। मुसर्रत की शिद्दत से शागिल की बातें खिली हुई थीं और इसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वो हवाओं में उड़ रहा हो। इमरान और उसके साथियों के खात्मे ने इसकी हैसियत वजीर आज़म और सदर की नज़रों में इस कदर बढ़ा दी थी कि वो अपने आप को अब कौमी हीरो समझ रहा था। इमरान और उसके साथियों की लाशें वहीं छोड़ दी गई थीं और शागिल अपने साथियों समेत वापस आ गया था। उस वक्त वो अपने हेडक्वार्टर में मौजूद था क्योंकि सदर ने उसे फ़ोन करके कहा था कि वो हेडक्वार्टर ही में रहे, क्योंकि किसी भी वक्त खुसूसी मीटिंग कॉल की जा सकती है जिसमें शागिल को काफिरिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ देने का फैसला हो सकता है। और शागिल अपने दफ्तर में बैठा हुआ एक एक लम्हा गिन रहा था कि अचानक मेज़ पर रखे हुए ट्रांसमीटर से कॉल आनी शुरू हो गई और शागिल ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, अजीत बोल रहा हूँ बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से अजीत की आवाज़ सुनाई दी। ये वही अजीत था जिसकी वजह से शागिल इमरान और उसके साथियों को पकड़ने और हलाक करने में कामयाब हुआ था और उसने वादा किया था कि वो उसे सीक्रेट सर्विस का डिप्टी चीफ बना देगा। क्या बात है, ये तुम्हारे लहजे में परेशानी कैसी है? ओवर, शागिल ने होंठ चबाते हुए कहा। बॉस, गजब हो गया, वो लाशें इमरान और उसके साथियों की नहीं थीं बल्कि ममीरों की थीं। ओवर, अजीत ने कहा तो शागिल को यूं महसूस हुआ कि जैसे इसका दिमाग यकलख भग से उड़ गया हो या जैसे कायनात की गर्दिश यकलख थम गई हो। वो अपने आप को बिल्कुल इस तरह महसूस कर रहा था जैसे इसके जिस्म का वजन अचानक गायब हो गया हो और वो खला में किसी हकीर तिनके की तरह इधर उधर डोलता फिर रहा हो। इसकी आंखें एक जगह साकत होकर रह गईं, चेहरा पथरा सा गया। हेलो हेलो बॉस, क्या आप लाइन पर हैं? ओवर। अजीत की आवाज़ सुनाई दी तो शागिल यूं उछला जैसे अचानक इसके जिस्म को लाखों वोल्टेज का करंट लग गया हो। क्या क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या तुमने नशा तो नहीं कर लिया? नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो? ओवर। शागिल इस तरह फट पड़ा जैसे अचानक कोई सोया हुआ आते फिजा फटता है और इसमें से खौफनाक लावा बहने लगता है। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ बॉस, हमें ज़बरदस्त डॉज दिया गया है। ओवर, अजीत ने जवाब दिया। ओह, मगर कैसे मुमकिन है? तुम बकवास कर रहे हो। सुनो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, समझे? ओवर।
شاغل نے ہذیانی انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ باس، جب مجھے یہ پتہ لگا تو میری بھی حالت یہی تھی، لیکن باس ابھی ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہم ان لوگوں کو ابھی بھی گھیر سکتے ہیں، وہ چھاونے کی طرف ہی گئے ہوں گے۔ اجیت نے کہا، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اوور۔ شاغل نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا، میں مامیرا گاؤں سے بول رہا ہوں باس، آپ نے ان لاشوں کو پہاڑیوں پر ڈالنے کا مجھے حکم دیا تھا، اس لیے میں اپنے چند ساتھیوں سمیت وہیں رک گیا، پھر ہم نے پہاڑیوں پر لاشیں ڈلوا دیں اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں واپس آنے لگا۔ جیسے ہی ہمارا ہیلی کاپٹر فضا میں اڑا، میں نے ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا کہ مامیرے ان لاشوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو ہیلی کاپٹر بلندی پر لے جا کر معلق کرنے کا کہہ دیا، پھر میں نے دوربین سے دیکھا کہ مامیرے ان لاشوں کو اٹھا کر گاؤں کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس پر میں مشکوک ہو گیا کہ اگر یہ لاشیں عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہیں تو پھر مامیرے انہیں اٹھا کر لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے میں یہ سمجھا تھا کہ وہ شاید لاشوں کے کپڑے اتارنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے ہیلی کاپٹر گاؤں سے کچھ فاصلے پر اتارا، پھر وہاں جا کر ان کے گاؤں کو گھیر لیا، گاؤں کے سردار کو پکڑ لیا۔ جب اس پر تشدد کیا تو اس نے زبان کھول دی۔ اس نے بتایا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے یہ ساری سکیم بنائی ہے، انہوں نے بالکل اپنے قد و قامت اور جسامت والے مامیرے مرد منتخب کیے ہیں اور ان کے چہرے بدل دیے، پھر انہوں نے اپنے لباس انہیں پہنا دیے۔ انہوں نے سردار کو یقین دلایا کہ ان مامیروں کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، لیکن آپ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس سردار نے بتایا کہ جس عورت کو ہم نے ان کی مخبری کے لیے کہا تھا، اس عورت نے جا کر سردار کو بتا دیا۔ اس عمران کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس عورت کو میرے پاس بھجوا دیا۔ اس طرح پکڑے جانے والے مامیرے تھے، عمران اور اس کے ساتھی نہیں تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک مامیرے کی مدد سے خفیہ راستوں سے گزر کر بون چھاونی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ وہ سردار کو ایک خصوصی ٹرانسمیٹر دے گئے تھے اور انہوں نے اس کا استعمال بھی اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ سردار نے اس ٹرانسمیٹر پہ انہیں کافی ساری اطلاعات دے دی ہیں۔ پھر سردار کا ایک خاص آدمی وہاں غار کے قریب چھپا ہوا یہ ساری کارروائی دیکھتا رہا، پھر اس نے جا کر سردار کو بتایا تو سردار نے ٹرانسمیٹر پر عمران سے بات کی تو عمران نے اس آدمی سے پوری تفصیلات معلوم کر لیں۔ اب عمران نے اس سردار سے وعدہ کیا ہے کہ واپسی پر 5 مامیروں کی ہلاکت کا معاوضہ دے گا، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم وہاں چھپے رہیں، جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی واپس آئیں ہم ان پر حملہ کر دیں۔ اوور۔ اجیت نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ وہ بون چھاونی میں داخل ہو کر اس لیبارٹری تک پہنچ جائیں اور ڈاکٹر ورما کو ہلاک کر کے اس کا فارمولہ حاصل کر کے نکل جائیں اور ہم احمقوں کی طرح وہاں مامیروں کے پاس بیٹھے ان کی واپسی کا انتظار کرتے رہیں؟ تم ہو ہی احمق، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور جب سب کو اصل حقیقت کا علم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تم جانتے ہو کیا ہوگا؟ ہم سب کو گولیوں سے اڑا دیا جائے گا۔ اوور۔ شاغل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، جناب ہم نے تو اپنی طرف سے پوری تسلی کر لی تھی، ان کے چہروں کو ایک بار نہیں 2 بار میک اپ واشر سے چیک کیا تھا، مادام ریکھا اور کرنل موہن نے بھی تسلیم کیا تھا کہ یہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ہیں۔ اوور۔ اجیت نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں یقین تو سب نے کر لیا تھا، لیکن اب اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ اوور۔ شاغل نے کہا، جیسے آپ حکم کریں باس، آپ بہرحال بے حد ذہین ہیں۔ اجیت نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، بہرحال اسے بھی تو بھگتنا پڑے گا۔ میں ابھی وہاں پہنچ رہا ہوں، ہمیں فوراً بون چھاونی پہنچنا ہوگا، تم میرا انتظار کرو۔ اوور اینڈ آل، شاغل نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے فون کا ریسیور رکھا اور فون پیس کے نیچے ہوا بٹن دبا کر اس نے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ یس، اسپیشل پی اے ٹو پریزیڈنٹ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی صدر کے خصوصی پی اے کی آواز سنائی دی، شاغل بول رہا ہوں، چیف آف سیکرٹ سروس، صدر صاحب سے ایمرجنسی میں بات کرنی ہے ابھی اور اسی وقت۔ شاغل نے تیز لہجے میں کہا، ہولڈ آن کیجئے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو۔ چند لمحوں بعد صدر کی باوقار آواز سنائی دی، جناب میں شاغل بول رہا ہوں، ایک انتہائی اہم اطلاع دینے کے لیے میں نے ایمرجنسی کی کال کی ہے۔ شاغل نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، شاید اس میں اتنی ہمت نہ پڑ رہی تھی وہ کس طرح صدر کو ساری حقیقت بتائے۔ کیا بات ہے، تم بہت پریشان سے لگتے ہو۔ صدر نے کہا، جناب غضب ہو گیا، وہ لاشیں عمران اور اس کے ساتھیوں کی نہیں تھیں، ہمارے ساتھ گیم کھیلی گئی ہے جناب۔ آخر کار شاغل نے کہہ دیا، اور یہ فکرہ کہہ کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کاندھوں سے لاکھوں ٹن کا وزن ہٹ گیا ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ صدر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، میں درست کہہ رہا ہوں جناب، ابھی مجھے اطلاع ملی ہے، میری عادت ہے جناب، میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتا، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ شاغل نے جواب دیتے ہوئے کہا، تفصیل بتاؤ۔ صدر کی گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی اور شاغل نے اجیت سے ملنے والی تمام رپورٹ دہرا دی۔ ویری بیڈ، یہ تو بہت غضب ہو گیا، ہم نے تو سارا سیٹ اپ ہی واپس بلا لیا تھا، یہ لوگ تو اب تک لیبارٹری میں پہنچ گئے ہوں گے۔ صدر نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا،
لیکن جناب ڈاکٹر ورما تو ہلاک ہو چکے ہیں، اب تو ہم نے صرف عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہی ہلاک کرنا ہے، اس لیے اگر وہ لیبارٹری تک پہنچ بھی گئے تب بھی کیا فرق پڑے گا؟ شاگل نے صدر کی تشویش پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اوہ اب ان حالات میں تمہیں بتانا ضروری ہو گیا ہے، ڈاکٹر ورما ہلاک نہیں ہوئے اور نہ ہی فارمولہ ضائع ہوا ہے، یہ سب عمران اور اس کے ساتھیوں کو چکر دینے کے لیے گیم کھیلی گئی تھی، ڈاکٹر ورما لیبارٹری کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں۔ صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں وہاں جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ہم انہیں وہیں چھاپ لیں گے، آپ بون چھاؤنی کے کمانڈر کو ہدایت دے دیں کہ وہ ہمارے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کریں، ہم ان کی لاشیں لے کر ہی واپس آئیں گے۔ شاگل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، بون چھاؤنی کا کمانڈر تو ایک ایمرجنسی کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا ہے، اگر تمہارا فون 10 منٹ اور نہ آتا تو میں خصوصی میٹنگ کا اعلان کر چکا ہوتا، میں معلوم کرتا ہوں کہ وہاں اب کون انچارج ہے، تم 5 منٹ بعد مجھے فون کرو، صدر نے کہا، اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور شاگل نے ایک طویل سا سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کا ذہن ابھی بھی گھوم رہا تھا، کہاں وہ کافرستان کا ایک بڑا اعزاز حاصل کرنے کے لیے ایک ایک لمحہ گزر رہا تھا، اور کہاں اب یہ حالت ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی تو بون چھاؤنی پہنچ چکے ہوں گے اور یہاں وہ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا اپنی قسمت کا ماتم کر رہا تھا۔ کاش کسی وقت تم اصل میرے ہاتھ آ جاؤ، شاگل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ یہ بات عمران سے کہہ رہا تھا۔ پھر وہ کافی دیر تک اسی طرح بڑبڑاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کلائی کی گھڑی میں دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، اسپیشل پیئر ٹو پریزیڈنٹ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، شاگل بول رہا ہوں، چیف آف سیکرٹ سروس، پریزیڈنٹ سے بات کراؤ، انہوں نے کہا تھا میں 5 منٹ بعد انہیں دوبارہ فون کروں۔ شاگل نے کہا، یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے پی اے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہیلو۔ چند لمحوں بعد صدر کی باوقار آواز سنائی دی، شاگل بول رہا ہوں جناب۔ شاگل نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، تم فوری طور پر بون چھاؤنی پہنچو، اس وقت وہاں کمانڈر جنرل بخشام ہیں، انہیں تمہارے متعلق بریف کر دیا گیا ہے، اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بھی، وہ تم سے مکمل تعاون کریں گے۔ اور سنو، اپنے آدمیوں کو وہاں لے کر جانے میں وقت ضائع نہ کرنا، تم وہاں فوج کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس بار عمران اور اس کے ساتھیوں کو کسی صورت میں بچ کر نہ جانا چاہیے۔ اور ہاں، میں نے جنرل بخشام کو بھی بتا دیا ہے کہ ڈاکٹر ورما کی ہلاکت والا ڈرامہ ختم کر دیا گیا ہے، اور تمہیں اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو تم کارروائی کر سکو۔ صدر نے تیز لہجے میں کہا، یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ شاگل نے کہا، وش یو گڈ لک۔ صدر نے کہا تو شاگل نے ریسیور رکھ دیا اور کرسی سے اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت بون چھاؤنی کے تقریباً درمیان میں موجود ایک پہاڑی پر موجود تھا۔ وہ سردار مامیرے کے آدمی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے بغیر کسی مداخلت کے یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اس پہاڑی پر وہ لیبارٹری موجود تھی جہاں ڈاکٹر ورما اس مصنوعی زلزلے والے فارمولے پر کام کر رہا تھا۔ چونکہ راستے میں رکاوٹیں بلیک فورسز کی طرف سے تھیں اور ان کی لاشیں ملنے کے بعد جہاں شاگل اور اس کے ساتھی واپس چلے گئے تھے وہاں پاور ایجنسی اور بلیک فورس کے لوگ بھی واپس چلے گئے تھے، اس لیے راستے میں جو کھلی جگہیں آئی تھیں وہاں موجود بلیک فورس کے آدمیوں کی موجودگی کی وجہ سے جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی تھیں اور وہ اطمینان سے اس پہاڑی تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ رات کا وقت تھا لیکن آسمان پر چاند کی تیز روشنی کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سب چٹانوں کی اوٹ میں دبکے ہوئے تھے۔ یہاں لیبارٹری کو کیسے تلاش کیا جائے گا عمران صاحب؟ صفدر نے، جو عمران کے قریب ہی چٹان کے پیچھے موجود تھا، عمران سے مخاطب ہو کر کہا، وہی تو چیک کر رہا ہوں۔ عمران نے گول مول سا جواب دیا۔ اس کی آنکھوں سے نائٹ ٹیلیسکوپ لگی ہوئی تھی، وہ مسلسل اس کی مدد سے پہاڑ کی اس سائڈ کو چیک کرنے میں مصروف تھا، لیکن سوائے پتھروں اور چٹانوں کے کوئی چیز نظر نہ آ رہی تھی۔ ہمیں دوسری طرف جانا پڑے گا، عمران نے چند لمحوں بعد دوربین آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرا کر اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا مخصوص اشارہ کیا، اور پھر وہ سب ماہرانہ انداز میں چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن پہاڑی کے چاروں طرف گھوم جانے کے باوجود کہیں بھی انہیں لیبارٹری کا پتہ نہ چل سکا، اور عمران کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں لمحہ بہ لمحہ گہری ہوتی چلی گئیں، کیونکہ پہاڑی کے چاروں طرف چھاؤنی تھی جس میں بے شمار مسلح فوجی موجود تھے۔ اگر ان کی نشاندہی ہو جاتی تو ظاہر ہے وہاں سے ان کے بچ نکلنے کا 1% بھی سکوپ نہ تھا، لیکن لیبارٹری کے کہیں بھی کوئی آثار نظر نہ آ رہے تھے کہ اچانک وہ سب چونک پڑے، کیونکہ انہوں نے اچانک نیچے چھاؤنی میں ہلچل سی محسوس کی۔ یوں لگتا تھا جیسے چھاؤنی میں کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہو۔ ابھی وہ اس ہلچل کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ انہوں نے 2 بڑے بڑے ہیلی کاپٹروں کو ایک پہاڑی سے پیچھے نکل کر چھاؤنی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ عمران تیزی سے چٹان کی اوٹ میں دبک گیا۔ ہیلی کاپٹر ان کے سروں سے گزرتے ہوئے چھاؤنی کے اندر جا کر اتر گئے۔
इमरान ने नाइट टेलीस्कोप आंखों से लगाई और इस जगह को चेक करने लगा जहां ये हेलीकॉप्टर उतरे थे। इसने देखा कि वहां 50 के करीब मुसल्लह फौजी मौजूद थे, जिनमें से एक जनरल भी था। फिर एक हेलीकॉप्टर से उतरता हुआ शख्स जैसे ही दूरबीन के फोकस में आया, इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। यह शागिल था। ओह, शागिल वापस आ गया है। इसका मतलब है कि वो मसला हो गया है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। हेलीकॉप्टर से शागिल के अलावा 10 और आदमी भी उतरे थे, लेकिन वो एक तरफ खामोशी से खड़े हो गए थे। वो भी मुसल्लह थे और इमरान इनका अंदाज देखते समझ गया था कि ये शागिल के साथी हैं। शागिल इस जनरल से बातें कर रहा था। बातों में मसरूफ वो बार बार इस पहाड़ी की तरफ देख रहे थे जिस पर इमरान और उसके साथी मौजूद थे। फिर उसने जनरल को मुसल्लह सिपाहियों से मुखातिब होते देखा। चंद लम्हों बाद उसने बेख्तियार होंठ भींच लिए, क्योंकि शागिल के साथ आने वाले अफराद और वो 50 मुसल्लह फौजी सब ने इस पहाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सब लोग वापस दर्रे में चलो, यहाँ चेकिंग के लिए फौजी आ रहे हैं, जल्दी करो, इमरान ने उठकर अपने साथियों से कहा। और वो सब इंतहाई तेज रफ्तारी से चट्टानों की ओट लेते हुए वापस उस दर्रे की तरफ बढ़ते चले गए, जहां से वो सुरंग तक पहुंच सकते थे जो छावनी से बाहर तक चली जाती थी। थोड़ी देर बाद वो सब वहां पहुंच गए। इसी लम्हे उन्होंने पहाड़ी पर तेज लाइटें इधर उधर चकराती हुई देखीं। अब क्या वापस जाना है? सफदर ने कहा। नहीं, अब हमें लामहवाला किसी ऐसे आदमी को पकड़ना होगा जिसे इस लेबॉर्ट्री के महल्ले वकू का इल्म हो। ऐसा आदमी तो जनरल ही हो सकता है। मैंने इसे चेक कर लिया है, वो मेरे कदो कामत का है। मैं इसे अगवा करता हूँ, फिर इसका मेकअप करना होगा, इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहब, इस तरह तो आप फंस जाएंगे। हमें कोई काबिल अमल फार्मूला बनाना चाहिए, कैप्टन शकील ने कहा। फिलहाल इसके अलावा कोई फार्मूला समझ नहीं आ रहा, इमरान ने जवाब दिया। हम यहाँ से अगर छावनी के अंदर जाएं तो मशरक की तरफ से रिहायशी मकानात मौजूद हैं। हम किसी भी मकान पर कब्जा कर सकते हैं, फिर वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। यह मकानात नहीं है कैप्टन शकील, बल्कि खासे बड़े बड़े बंगले हैं। इसका मतलब है कि वहाँ अफसरान की रिहाइश है और यकीनन यहाँ के अफसरान को लेबॉर्ट्री के बारे में इल्म होगा, सफदर ने जवाब दिया। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी और काबिल अमल तजवीज़ है, इमरान ने कहा। और फिर वो सब ज़मीन पर लेट कर क्रॉलिंग के अंदाज में इन मकानात की तरफ बढ़ते चले गए। चूँकि ये मकानात छावनी के अंदर थे, इसलिए यहाँ ख़ास तौर पर किसी पहरे वगैरह का इंतजाम ना था। वो बड़े इत्मीनान से एक कोने में बने हुए खासे बड़े बंगले तक पहुँचने में कामयाब हो गए। बंगले का फाटक बंद था, लेकिन इसके फाटक का कुंडा ऊपर हुक की सूरत में लगा हुआ था, जैसा कि आमतौर पर सरकारी बंगलों का होता है, ताकि मुलाजमीन आसानी से खोलकर अंदर आ सकें। इमरान ने आहिस्ता से कुंडा उठाया और फिर सब अंदर दाखिल होकर साइडों में हो गए। तो इमरान ने कुंडा दोबारा लगा दिया और वो सब लान की बाड़ की ओट लेकर आगे बढ़ते चले गए। बरामदे में लाइट जल रही थी, दरवाजे बंद थे। इमरान साइड गली से होकर अकबी सिमत पहुंच गया। उसकी तरफ एक बड़ी सी खिड़की थी जिसके शीशे के पट खुले हुए थे और अंदर एक नीले रंग का बल्ब जल रहा था। इमरान ने सर उठाकर अंदर देखा तो ये वाकई बेडरूम था और बड़े से बेडरूम पर एक मर्द और एक औरत मौजूद थे। दोनों गहरी नींद सोए हुए थे। इमरान ने अपने साथियों को मखसूस इशारा किया और फिर खिड़की पर दोनों हाथ रखकर उचक कर ऊपर चढ़ा और आहिस्ता से अंदर उतर गया, जबकि इसके साथी बाहरी ओट में दुबके रहे। इमरान आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़ा और फिर इसने एक साइड पर पड़ा हुआ खाली तकिया उठाया और इस औरत के मुंह पर रखकर इसे दबाना शुरू कर दिया। औरत का जिस्म फड़कने लगा, लेकिन जल्द ही वो साकत हो गया। इमरान ने तकिया हटाया और फिर इस मर्द के मुंह पर रखा और इसे पूरी कुव्वत से दबाया। मर्द ने औरत की निस्बत ज्यादा देर तक जिद्दोजहद की, लेकिन बिल आखिर उसका जिस्म भी आखिरकार ढीला पड़ गया। उसके बाद इमरान ने अपने साथियों को इशारा किया तो वो सब खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो गए। बाहर जाकर देखो, जो भी हो उसे बेहोश कर दो, इमरान ने अपने साथियों से कहा और वो सर हिलाते हुए तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इमरान ने अपनी बेल्ट से बंधे हुए रस्सी के गुच्छे को हुक से निकाला और फिर इसे खोलकर इसने इस मर्द को बिस्तर से उठाया और साथ पड़ी हुई कुर्सी पर डालकर इसने एक हाथ से इसे कुर्सी के साथ रोके रखा, जबकि दूसरे हाथ से इसने रस्सी की मदद से इस ढीले जिस्म को कुर्सी के साथ बांधना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब इसके हाथ रुके तो मर्द का जिस्म रस्सी की मदद से कुर्सी के साथ जकड़ा जा चुका था। थोड़ी देर बाद इसके साथी भी वापस आ गए। इनके 2 बच्चे और मुलाजिम थे जिनको बेहोश कर दिया गया है, सफदर ने कहा। ठीक है, तुम लोग बाहर रुक कर ख्याल रखो, मैं इसका मुंह खुलवाता हूँ, इमरान ने कहा और सफदर बाकी साथियों समेत वापस चला गया। इमरान ने आगे बढ़कर इस मर्द के मुंह और नाक को दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब मर्द के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटा लिए और फिर जेब में इसने साइलेंसर लगा हुआ मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में डाल लिया। चंद लम्हों बाद इस आदमी ने कराहते हुए आंखें खोली। आंखें खोलते ही इसने एक झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है रस्सी से बंधा होने की वजह से वो ये ना कर सका।
کہ کون ہو تم اور یہ کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ کون ہو تم؟ اس آدمی نے پوری طرح سنبھلتے ہی سامنے کھڑے ہوئے عمران کو دیکھتے ہوئے خوف اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں کہا، یہ تمہاری بیوی ہے اور دوسرے کمرے میں تمہارے 2 بچے بھی موجود ہیں۔ عمران نے لہجہ بدل کر کہا، اس کے لہجے میں سختی کا عنصر نمایاں تھا۔ ہاں میری بیوی ہے سمرتی، مگر تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ اس آدمی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہارا نام اور عہدہ کیا ہے؟ عمران نے اسی طرح سرد اور شفاف لہجے میں کہا، پاٹل، کیپٹن پاٹل، میں کیپٹن پاٹل ہوں۔ مگر کیپٹن پاٹل نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو سنو کیپٹن پاٹل، اگر تم اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو ہمیں پہاڑی میں موجود لیبارٹری کا پتہ بتا دو۔ لیبارٹری؟ کون سی لیبارٹری؟ کس لیبارٹری کی بات کرتے ہو؟ کیپٹن پاٹل نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر تمہاری بیوی کو گولی مار دی جائے تو پھر تمہاری یادداشت اچھی طرح کام کرے گی۔ عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سائلنسر لگے مشین پسٹل کا رخ بیڈ پر موجود بے ہوش عورت کے سر کی طرف کر دیا۔ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، مت مارو، رک جاؤ، مجھے یاد آ گیا ہے، رک جاؤ، کیپٹن پاٹل نے چیختے ہوئے کہا۔ دیکھو کیپٹن پاٹل، تم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اور تمہاری بیوی بچوں کو ہلاک کر دوں۔ تم اب تک سمجھ گئے ہوگے کہ ہم کون ہیں، تو تم خود سوچو، اگر ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو ہم خاموشی سے یہاں چلے جائیں گے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوگی، اس طرح تم بھی صاف بچ جاؤ گے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، تم وعدہ کرتے ہو کہ مجھے اور میری بیوی بچوں کو کچھ نہ کہو گے؟ کیپٹن پاٹل نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے تمہارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے اور سیکرٹ سروس کے لوگ عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اس لیے مجھے تمہارے وعدے پر اعتبار ہے، میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا نام درمیان میں کسی طرح نہیں آئے گا، کیپٹن پاٹل نے جواب دیا۔ اب وہ پوری طرح سنبھلے ہوئے انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ فضول باتیں کرنے کی بجائے کام کی بات کرو، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اس لیبارٹری کے اندر تک پہنچا سکتا ہوں، اس طرح کہ کسی کو علم نہ ہو سکے گا، کیپٹن پاٹل نے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ عمران کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا۔ او نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بتاتا ہوں، مجھے یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے کیونکہ لیبارٹری کے سپلائی آفیسر سے میں لڑ پڑا تھا، اس نے جنرل کمانڈر کو میری شکایت کر دی، انہوں نے مجھ سے صفائی لیے بغیر فوراً میرا ٹرانسفر ایک اور چھاونے میں کر دیا۔ میں نے کل یہاں سے چلے جانا ہے اور میں سپلائی آفیسر سے انتقام لینا چاہتا ہوں، کیپٹن پاٹل نے کہا۔ تفصیل سے بتاؤ، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا تم لیبارٹری میں سپلائی کرتے رہے ہو؟ ہاں، میری ڈیوٹی لیبارٹری میں ضروری سامان سپلائی کرنا ہے۔ وہاں کا سپلائی آفیسر محاشے سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا، وہ میرا گہرا دوست تھا، یہاں آتا رہتا تھا، لیکن پھر اس نے میری بیوی پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے تھے، جس پر میں نے یہاں اسے آنے سے منع کر دیا تھا، جس کا اس نے برا منایا، پھر اسی بات پر ہمارا جھگڑا ہو گیا، اس نے کمانڈر سے میری شکایت کر دی اور مجھے ٹرانسفر کرا دیا گیا۔ یہ ٹرانسفر چونکہ شکایت پر ہو رہا ہے، اس لیے فوجی قوانین کے مطابق اس کے اثرات میری ترقی پر بہت ہی برے پڑیں گے، لیکن کمانڈر نے مجھ سے صفائی لینے کی بجائے شکایت کو درست تسلیم کر کے میرا ٹرانسفر کر دیا اور فوری طور پر چھاونی چھوڑنے کا کہہ دیا۔ میں اس کا انتقام محاشے سے لینا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے فوری طور پر میں ایسا نہ کر سکتا تھا، لیکن اب مجھے موقع مل گیا ہے تو میں ایسا کیوں نہ کروں، کیپٹن پاٹل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے جذبات سمجھ سکتا ہوں، تم بتاؤ کہ تم کس طرح ہمیں وہاں تک پہنچاؤ گے، عمران نے کہا۔ سپلائی کے لیے ایک خصوصی راستہ ہے جس کو اب بلاک کر دیا گیا ہے، لیکن باہر سے اسے کھولا جا سکتا ہے، اس طرح کسی کی نظروں میں آئے بغیر تم لیبارٹری کے اندر تک پہنچ سکتے ہو، کیپٹن پاٹل نے کہا۔ تفصیل سے بتاؤ کہاں ہے یہ راستہ، لیکن یہ بتا دوں کہ پہاڑ کے اوپر اس وقت 60 مسلح افراد موجود ہیں، عمران نے کہا۔ پہاڑی پر؟ لیکن کیپٹن پاٹل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ حیرت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کو ہم نے چکر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں سے شام ایجنسیوں کو واپس بلا لیا گیا تھا، لیکن پھر انہیں پتہ چل گیا اور شاگل اپنے آدمیوں سمیت یہاں پہنچ گیا ہے، اس نے یہاں سے 50 مسلح فوجی بھی ساتھ لیے ہیں۔ ہم اس وقت پہاڑی کے اوپر موجود تھے، ہم نے ساری پہاڑی کو چیک کر لیا ہے، لیکن ہمیں کسی لیبارٹری کے کوئی آثار نہ ملے، تو ہم وہاں سے اترے اور پھر خاموشی سے یہاں پہنچ گئے، عمران نے کہا۔ ہاں، ہمیں بھی بتایا گیا تھا کہ دشمن جاسوسوں کو باہر بلاک کر دیا گیا ہے، اس لیے خطرہ ختم ہو گیا ہے، کمانڈر جنرل کو بھی دارالحکومت بلا لیا گیا تھا، اب یہاں کا کمانڈر بشگام ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ لیبارٹری اس پہاڑی کی جڑ میں بنائی گئی ہے، اس کا خصوصی راستہ چھاونی کے اندر سے نکلتا ہے، جسے مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا ہے،
مگر تم وہاں تک آسانی سے بغیر کسی نظروں میں آئے پہنچ سکتے ہو کیونکہ اس طرف کوئی پیرا نہیں ہے۔ کیپٹن پوٹل نے کہا، کیا تم ہمارے ساتھ وہاں تک چل سکتے ہو؟ عمران نے کہا، ہاں میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن میں اندر تک نہیں جاؤں گا ورنہ میرے بارے میں سب کو پتہ چل جائے گا۔ کیپٹن پوٹل نے کہا، اوکے، تم صرف راستہ کھول کر واپس آ جانا اور سب کچھ بھول جانا، اور ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، اگر تمہارے ذہن میں کسی دھوکے کی کوئی بات ہے تو اسے نکال دو۔ اگر تم خود زندہ نہ رہے تو یقیناً تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ عمران نے مشین پسٹل جیب میں رکھتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا اور نہ ہی دھوکہ کر رہا ہوں، میں تو صرف تمہیں راستہ دکھا کر خاموش واپس آ جاؤں گا۔ تم نے لیبارٹری سے فارمولہ اڑانا ہے، میں فوجی آدمی ہوں، مجھے ان فارمولوں میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن اس محاشے سے تو میں انتقام لے لوں گا۔ کیپٹن پاٹل نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آگے بڑھ کر اس کی رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ جنرل بشکام کے انتہائی خوبصورت انداز میں سجے ہوئے دفتر میں شاگل موجود تھا۔ جنرل بشکام نے اس کے لیے ہاٹ کافی منگوائی تھی۔ شاگل اس وقت سخت اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں مبتلا تھا، اس لیے وہ بار بار کرسی سے اٹھ کر دفتر میں ٹہلنے لگتا، پھر کرسی پر بیٹھ جاتا۔ آپ اطمینان رکھیں جناب، ہم نے یہاں انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کر رکھے ہیں، وہ لوگ کسی صورت میں بھی چھاؤنی داخل نہیں ہو سکتے۔ جنرل بشکام نے شاگل کا اضطراب اور بے چینی دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو علم نہیں جنرل صاحب کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، وہ عام مجرم یا ایجنٹ نہیں ہیں، وہ شیطان ہیں، مجسم شیطان۔ شاگل نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے چین سے لہجے میں کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ آخرکار انسان ہی ہیں، کوئی ماورائی مخلوق تو نہیں کہ بغیر کسی کو نظر آئے وہ لیبارٹری تک پہنچ جائیں، اور پھر لیبارٹری کو مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا ہے، وہاں تو باہر کی ہوا بھی نہیں جا سکتی۔ جنرل بشکام نے جواب دیا، باہر کی ہوا؟ اوہ، ہوا کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ شاگل نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جنرل بشکام نے حیران ہو کر کہا، لیبارٹری سیلڈ ہے تو لامحالہ تازہ ہوا کے لیے کوئی راستہ تو بنایا گیا ہوگا، اور یہی راستہ وہ کھول سکتے ہیں۔ شاگل نے بے چین لہجے میں کہا تو جنرل بشکام نے بے اختیار ایک طویل سانس لی، ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ فکر نہ کریں، اس کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے، انڈر گراؤنڈ پائپوں کے ذریعے ہوا کو چھاؤنی سے وہاں پہنچایا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ پمپس لگے ہوئے ہیں جو یہاں چھاؤنی کے اندر نصب ہیں۔ جنرل بشکام نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا آپ میری بات ڈاکٹر ورما سے کروا سکتے ہیں؟ شاگل نے یک لک چونک کر کہا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اچانک کوئی خیال آ گیا ہو۔ ڈاکٹر ورما سے اس وقت؟ اوہ نہیں جناب، اس وقت تو وہ لوگ سوئے ہوں گے، کافی رات بیت چکی ہے۔ جنرل بشکام نے کہا، میں فوراً ڈاکٹر ورما سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات کرائیں پلیز، ابھی اور اسی وقت۔ شاگل نے یک لک غصیلے لہجے میں کہا تو جنرل بشکام کے چہرے پر انتہائی ناگواری کے تاثرات ابھر آئے، جیسے اسے شاگل کا لہجہ پسند نہ آیا ہو۔ لیکن اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے چھوٹا سا جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے میز پر رکھ دیا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، کمانڈر بون چھاؤنی، جنرل بشکام کالنگ، ڈاکٹر ورما اوور۔ بٹن دبا کر جنرل بشکام نے بار بار کال دینی شروع کر دی۔ کافی دیر تک تو کال اٹینڈ کیے جانے والا بلب نہ جلا، لیکن پھر اچانک بلب جل اٹھا۔ ہیلو، ڈاکٹر ورما بول رہا ہوں، یہ کون سا وقت ہے کال کرنے کا؟ اوور۔ ڈاکٹر ورما کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن ان کے لہجے میں خاصی تلخی تھی۔ چیف آف سیکرٹ سروس جناب شاگل صاحب آپ سے فوری طور پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اوور۔ جنرل بشکام نے جواب دیا۔ چیف آف سیکرٹ سروس؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اوور۔ ڈاکٹر ورما کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر صاحب، میں سیکرٹ سروس کا چیف شاگل بول رہا ہوں، ایشیائی سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ آپ کی لیبارٹری تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس وقت چھاؤنی سے ہی بول رہا ہوں، اس وقت ایمرجنسی ہے، اور یہ ایمرجنسی اس وقت تک رہے گی جب تک یہ دشمن کے ایجنٹ مارے نہیں جاتے، اس لیے آپ پوری طرح ہوشیار رہیں۔ اوور۔ شاگل نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکاری طور پر تو میں مر چکا ہوں، صرف اعلیٰ ترین حکام کو اصل بات کا علم ہے، پھر یہ سیکرٹ ایجنٹ یہاں کس لیے آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر ورما نے کہا، انہیں آپ کی موت کا یقین نہیں آیا تھا، اور ہو سکتا ہے انہوں نے اس بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت حاصل کر لیا ہو، اس لیے آپ غافل نہ رہیں۔ اوور۔ شاگل نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیبارٹری سیلڈ ہے، اس پر ایٹم بم بھی مار دیا جائے تب بھی یہ تباہ نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کا راستہ کھل سکتا ہے، پھر وہ لوگ اندر کیسے آئیں گے؟ آپ بے فکر رہیں، یہاں سب اوکے ہے، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر ورما نے تلخ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے رابطہ ختم کر دیا، تو جنرل بشکام نے بھی ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ اس کا دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا، شاگل نے انتہائی غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے یقیناً ڈاکٹر ورما کے اس طرح رابطہ ختم کرنے کو اپنی توہین سمجھا تھا،
کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جنرل بشکام نے چونک کر پوچھا۔ کسی کی نہیں، شاگل نے کہا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ اسی لمحے ایک فوجی اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں ہاٹ کافی موجود تھی۔ اس نے ایک ایک پیالی دونوں کے سامنے رکھی اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ شاگل نے کافی سپ کرنی شروع کر دی، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مسلسل بے چینی اور اضطراب کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور شاگل کا نائب اندر داخل ہوا تو شاگل اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ کیا رپورٹ ہے؟ شاگل نے چیخ کر پوچھا۔ سر، مکمل چیکنگ کر لی گئی ہے، وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، آنے والے نے جواب دیا تو شاگل نے بے اختیار اطمینان بھرا طویل سانس لیا۔ اوکے جاؤ، وہاں کی نگرانی کرو، وہ کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں، شاگل نے کہا، لیکن اس بار اس کے لہجے میں اطمینان کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ آدمی سلام کر کے واپس چلا گیا۔ اب تو آپ کو اطمینان ہو گیا، جنرل بشکام نے مسکراتے ہوئے کہا اور شاگل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ آرام فرمائیں، جنرل بشکام نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ نہیں جنرل بشکام، اس وقت آرام نہیں، ان لوگوں نے صبح ہونے سے پہلے ہر صورت میں واردات کرنی ہے، شاگل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن کس طرح؟ وہ کیسے چھاؤنی میں داخل ہوں گے؟ کیسے پہاڑی پر موجود فورسز سے بچیں گے اور کس طرح سیل لیبارٹری کے اندر پہنچیں گے؟ جنرل بشکام نے کہا۔ یہ سب مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ ایسا کریں گے۔ بظاہر واقعی یہ سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے، لیکن میرا تجربہ ہے کہ خوش قسمتی ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی ہے۔ انہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ مل جاتا ہے کہ وہ اپنا کام کر گزرتے ہیں، شاگل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کا وہم ہے جناب، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، جنرل بشکام نے جواب دیا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان میں کوئی بات ہوتی، اچانک میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ جنرل بشکام نے چونک کر ایک نظر فون کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر رہے تھے، جیسے اسے اس وقت فون آنے پر حیرت ہو رہی ہو۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جنرل بشکام نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، کیپٹن سٹھاری نے اپنے بنگلے سے فون کیا ہے، وہ فوری طور پر آفیسر آن ڈیوٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ اس وقت دفتر میں ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ سے بات کرائی جائے کیونکہ وہ انتہائی اہم اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے پی اے نے انتہائی مؤدبانہ بلکہ قدرے معذرت خوانا انداز میں کہا۔ بات کراؤ، جنرل بشکام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہیلو سر، میں کیپٹن سٹھاری بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ لاؤڈر کی وجہ سے شاگل بھی اپنی کرسی پر بیٹھا دوسری طرف سے آنے والی آواز سن رہا تھا۔ کیا بات ہے کیپٹن سٹھاری؟ رات گئے اس وقت آپ نے کیوں کال کی؟ جنرل بشکام نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ سر، میں رات گئے تک مطالعہ کرنے کا عادی ہوں، میں مطالعہ کر رہا تھا کہ میں نے 7 والے بنگلے سے کچھ خلاف معمول آوازیں سنائی دیں۔ 7 والا بنگلہ کیپٹن پاٹل کا ہے۔ میں بے حد حیران ہوا، چنانچہ میں نے مزید تجسس سے کام لیا اور لان میں آ کر ان کے بنگلے کی طرف دیکھا تو سر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیپٹن پاٹل 5 افراد کے ساتھ، جنہوں نے سیاہ رنگ کے چست لباس پہنے ہوئے تھے، اپنے بنگلے سے نکل کر بڑے پراسرار انداز میں ٹرانس ٹاور کی طرف جا رہے ہیں۔ ان 5 افراد نے پشت پر تھیلے لاد رکھے تھے، وہ اپنے انداز سے کمانڈوز لگتے تھے۔ کافی دیر تک تو میں اس سلسلے کے بارے میں سوچتا رہا، پھر ان کے بنگلے کے اندر آیا تو سر میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کیپٹن پاٹل کی بیوی اور ان کے 2 بچے اور 2 ملازم اپنی اپنی جگہ پر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے فوراً واپس آ کر اسپیشل نائٹ ڈیوٹی آفیسر کو فون کیا تاکہ معلوم کر سکوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ کسی ایمرجنسی کے سلسلے میں آفس میں ہیں، تو میں آپ کو فون کر رہا ہوں، دوسری طرف سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ وہی افراد ہیں، وہی 5 افراد ہیں، وہ عمران اور اس کے ساتھی، بالکل وہی، فوراً معلوم کرو کہ وہ کہاں گئے ہیں، شاگل نے بے اختیار اچھل کر کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ٹرانس ٹاور کی طرف جاتے دیکھا تم نے انہیں؟ جنرل بشکام نے پوچھا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو جنرل بشکام نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا اور کریڈل کو ایک مرتبہ پھر دبا دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ان کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ ٹرانس ٹاور سیکیورٹی انچارج سے میری بات کرو، جلدی، ابھی اور اسی وقت، جنرل بشکام نے کہا اور پھر مائک پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ آپ تشریف رکھیں جناب، اگر یہ لوگ آپ کے مطلوبہ لوگ ہی ہیں تو بچ کر نہ جا سکیں گے، جنرل بشکام نے شاگل سے مخاطب ہو کر کہا اور شاگل ہونٹ چباتا ہوا واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہیلو ٹرانس ٹاور سیکیورٹی انچارج، کیپٹن رانا بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کیپٹن رانا، 5 افراد جو سیاہ لباس میں ملبوس ہیں، جن کے ساتھ کیپٹن پاٹل بھی ہے، ان کے بنگلے سے انہیں ٹرانس ٹاور کی طرف آتے دیکھا گیا ہے، کیا آپ نے انہیں مارک کر لیا ہے؟ جنرل بشکام نے کہا۔ نہیں جناب، ٹرانس ٹاور پر تو کوئی آدمی نہیں آیا جناب، دوسری طرف سے بااعتماد لہجے میں جواب دیا گیا۔ اوکے، پوری طرح ہوشیار رہیں،
جنرل بشکام نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے ہمیں خود وہاں جانا پڑے گا، کیونکہ مجھے اب خیال آ رہا ہے کہ کیپٹن پورٹل لیبارٹری میں سپلائی کا انچارج رہا ہے، اور سپلائی کے لیے پہاڑی کے عقبی طرف سے ایک خصوصی راستہ استعمال کیا جاتا تھا جسے بلاک کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیپٹن پورٹل ان کے ساتھ ہوئے اور پھر ان کے ٹرانس ٹاور کی طرف جانے کے باوجود ٹرانس ٹاور تک نہ پہنچنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ پہاڑی کے عقبی طرف کو مڑ گئے ہیں۔ جنرل بشکام نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اوہ تو یہ راستہ بھی تھا، آپ نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ شاگل نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا، مجھے ابھی اس کا خیال آیا ہے۔ جنرل بشکام نے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک جیپ میں بیٹھے خاصی تیز رفتاری سے چھاؤنی کے درمیان موجود پہاڑی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے ایک اور جیپ بھی موجود تھی جس میں مسلح فوجی تھے۔ شاگل نے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ پھر تقریباً 20 منٹ کی تیز ڈرائیونگ کے بعد وہ پہاڑی کی عقبی طرف پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر جیپیں رک گئیں اور وہ سب جیپوں سے نیچے اتر آئے۔ ہوشیار، ادھر پاکیشیائی ایجنٹ ہوں گے، جنرل بشکام نے کہا تو دوسری جیپ سے آنے والی مسلح فوجیوں نے بھی تیزی سے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور پھر وہ اس گھیرے میں چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک جگہ پہنچے تو یہاں سرخ رنگ کی ایک وسیع چٹان موجود تھی جو باقی چٹانوں سے علیحدہ نظر آ رہی تھی۔ راستہ تو بند پڑا ہے، وہ لوگ یہاں نظر بھی نہیں آ رہے، جنرل بشکام نے اطمینان بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے سپلائی اندر جاتی ہے، شاگل نے غور سے سرخ چٹان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، لیکن یہ بدستور بند ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ غلط تھا، وہ لوگ ادھر نہیں آئے، جنرل بشکام نے کہا۔ تو پھر وہ کہاں گئے؟ شاگل نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے جھکا اور اس نے ایک پتھر کے ساتھ پڑا ہوا چھوٹا سا ایک کلپ اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ شاگل نے حیران ہو کر کلپ کو اوپر نیچے کر کے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو بیلٹ کلپ ہے، کسی عام سی بیلٹ کا، لیکن یہ یہاں کیسے؟ جنرل بشکام نے کلپ شاگل کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا جس کا رنگ سیاہ تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے یہ لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں۔ کیپٹن سٹاری نے بتایا تھا کہ انہوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے اور یہ کلپ بھی سیاہ ہے، شاگل نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ سپلائی کے دوران یہ کسی سول آدمی کا گر گیا ہو، جب راستہ ویسے ہی بند پڑا ہے تو وہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ جنرل بشکام نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ پوری چھاؤنی کو ریڈ الرٹ کر دیں، وہ 5 افراد کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ جن بھوت تو نہیں ہیں، انہیں تلاش کریں، شاگل نے کہا۔ اب جب کہ اس راستے کے بارے میں مجھے تسلی ہو گئی ہے تو اب پوری چھاؤنی میں انہیں تلاش کر سکتا ہوں، جنرل بشکام نے کہا اور تیزی سے اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جیپ میں نصب ٹرانسمیٹر پر کال کر کے احکامات دینے شروع کر دیے۔ شاگل کی نظریں اس سرخ چٹان پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی چھٹی حس بار بار کہہ رہی تھی کہ یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن کوئی گڑبڑ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ سرخ رنگ کی چٹان اپنی جگہ مضبوطی سے جمی ہوئی تھی اور اس کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہ ریڈ بلاک چٹان ہے جس پر ایٹم بم کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ جنرل بشکام، کیا اس چٹان کو باہر سے کھولا جا سکتا ہے؟ اچانک شاگل نے ایک خیال کے تحت واپس آتے ہوئے جنرل بشکام سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں، اسے باہر سے بھی کھولا جا سکتا ہے، جنرل بشکام نے جواب دیا۔ اوہ، کیسے؟ کہاں سے؟ شاگل نے انتہائی بے چین ہوتے ہوئے کہا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ لیبارٹری سیلڈ کر دی گئی ہے اور یہ راستہ بھی سیلڈ ہے، البتہ اندر سے یہ راستہ کھل سکتا ہے، باہر سے نہیں، جنرل بشکام نے جواب دیا۔ آپ وہ ذریعہ تو بتائیں جس سے اسے کھولا جا سکتا ہے، شاگل نے کہا۔ یہ نیچے جو نوکدار چٹان نظر آ رہی ہے، اس چٹان پر جیسے ہی دباؤ پڑے گا یہ چٹان خود بخود اندر کی طرف کو کھل جائے گی، جنرل بشکام نے ایک نوکدار چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اس سرخ چٹان کی نچلی طرف موجود تھی۔ شاگل تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اس چٹان کو اپنے پیر پر رکھ کر دبایا تو ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی سرخ چٹان تیزی سے اندر کی طرف کھلتی چلی گئی۔ اوہ، کیا مطلب؟ یہ کیسے کھل گئی؟ جنرل بشکام نے حیرت کی شدت سے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ اندر بھی جا چکے ہیں، ویری بیڈ، شاگل نے بھی چیختے ہوئے کہا۔ تو پھر ہمیں یہیں رہنا چاہیے، یہ لوگ بہرحال ادھر سے واپس آئیں گے، جنرل بشکام نے کہا۔ نہیں نہیں، ہمیں اندر جانا چاہیے، ہم انہیں اب بھی چھاپ سکتے ہیں، کاش میرے آدمی یہاں ہوتے، شاگل نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ یہ فوجی جو موجود ہیں یہ مسلح ہیں اور تربیت یافتہ بھی، جنرل بشکام نے کہا۔ یہ ان کی طرح تربیت یافتہ نہیں ہے۔ او ٹھیک ہے، بہرحال اب کیا ہو سکتا ہے، آئیے، شاگل نے کہا تو جنرل بشکام نے فوجیوں کو آگے چلنے کا کہہ دیا اور پھر وہ فوجیوں کے پہرے میں اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک طویل بند راہداری تھی۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ اچانک راہداری میں ڈاکٹر ورما کی تیز آواز گونجی، یہ کون لوگ راہداری میں آ رہے ہیں؟ آپ جو بھی ہیں رک جائیں، ڈاکٹر ورما کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں جنرل بشکام ہوں، میرے ساتھ چیف آف سیکرٹ سروس جناب شاگل ہیں، یہ سپلائی کا راستہ کھلا ہوا ہے اور پاکیشیائی ایجنٹ ادھر سے اندر آ گئے ہیں،
ہم انہیں پکڑنے کے لیے اندر آ رہے ہیں۔ جنرل بشکام نے جواب دیا، یہاں کوئی نہیں آیا، اندر سے دروازہ سیلڈ ہے، باہر والا سیلڈ نہیں تھا۔ اب آپ واپس جائیں ورنہ میں ایک بٹن دبا کر آپ سب کو یہیں جلا کر راکھ کر دوں گا، ابھی اور اسی وقت۔ ڈاکٹر ورما نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ عمران ہے جو ڈاکٹر ورما کے لہجے میں بول رہا ہے، آئیے وہ باہر تو آئے گا صحیح، ورنہ وہ واقعی ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ شاگل نے دبے دبے لہجے میں جنرل بشکام سے کہا اور جنرل بشکام سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اس کے مڑتے ہی سارے سپاہی بھی واپس مڑ گئے اور چند لمحوں بعد وہ باہر آ چکے تھے۔ ان کے باہر آتے ہی ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ وہ چٹان دوبارہ اپنی جگہ جم گئی۔ اس لیبارٹری سے باہر نکلنے کے کون کون سے راستے ہیں؟ شاگل نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ بڑا گیٹ ہے جو چھاؤنی کے اندر ہے اور یہ دوسرا، بس، جنرل بشکام نے جواب دیا۔ تو آپ اپنے فوجیوں کو بڑے گیٹ کے سامنے بھیج دیں اور یہاں بھی پہرا لگا دیں۔ یہ ڈاکٹر ورما نہیں بلکہ عمران بول رہا ہے اور اب وہ لازماً باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ میرا حکم ہے کہ لیبارٹری سے جو بھی باہر نکلے اسے دیکھتے ہی گولی سے اڑا دیا جائے، چاہے وہ خود ڈاکٹر ورما ہی کیوں نہ ہو۔ شاگل نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا جیسے جنرل بشکام اس کا کوئی ادنا سا ملازم ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کے احکامات کی تعمیل ہوگی، جنرل بشکام نے کہا، کیونکہ اسے صدر مملکت نے خود فون کر کے شاگل کے احکامات کی تعمیل کا حکم دے دیا تھا، ورنہ اس کا تو دل چاہ رہا تھا کہ شاگل کو اپنے ہاتھ سے گولی مار دے، کیونکہ شاگل فوجیوں کے سامنے اس کی مسلسل بے عزتی کیے جا رہا تھا۔ Like, comment, share, press the bell icon.